بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوا هديه أما بعد. وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن خولة بنت عامر الأنصارية رضي الله عنها وهي امرأة حمزة رضي الله عنه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. محترم دوستو، کسی بھی مفتی کا فتویٰ، کسی بھی قاضی کا فیصلہ یا کسی بھی جج کا فیصلہ حرام چیز کو حلال اور حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا ہے۔ دین اسلام کا ایک اصول ہے۔ ایک جج نے کوئی فیصلہ کیا، کسی قاضی نے دارالقضاء میں اسلامی عدالت میں کوئی فیصلہ کیا، یا کسی مفتی صاحب نے سوال کی بنیاد پر سوال کے مطابق فتویٰ دیا، اس کی وجہ سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی ہے اور حلال چیز حرام نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے صرف ظاہر پر قدرت دی ہے، باطن پر نہیں۔ اس کی ایک حد ہے، انسانی طاقت کی ایک حد ہے، اس کے سننے کی حد ہے، دیکھنے کی حد ہے، اس حد سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ہر طاقت لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اگر انسان اپنی قدرت اور طاقت سے اوپر اگر سوچتا ہے اور اپنی طاقت سے اوپر کی طاقت اپنے اندر گمان کرتا ہے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا ہے۔ ایک مرتبہ لڑائی میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سامنے والے دشمن کے لشکر کے ایک آدمی کو مار ڈالا، جبکہ وہ آخری وقت میں، یعنی سامنے جب آیا حضرت اسامہ کے، اس وقت وہ کلمہ پڑھ رہا تھا دشمن کے لشکر کا آدمی۔ اس وقت آخری وقت میں جب حضرت اسامہ کے سامنے آیا، اس وقت وہ کلمہ اس نے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھا کہ یہ آدمی ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا ہے کافر، ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس لیے اس کو مار ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ واقعہ پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بلایا اور حضرت اسامہ سے سوال کیا: ہلا شققت عن قلبہ، کیوں اس کو مارا تھا جبکہ اس نے کلمہ پڑھا؟ کیوں مارنے کی ضرورت پیش آئی؟ اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا: حضور، وہ تو مار کے ڈر سے، تلوار کے خوف سے وہ تو کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اس پر حضور نے فرمایا: ہلا شققت عن قلبہ، کیا تو نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ مار کے خوف سے اور مار کے ڈر سے
وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو نے دل چیر کے دیکھا تھا؟ انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے، اس کی حد ہے، وہ ظاہر کو سمجھ سکتا ہے، ظاہر کو سن سکتا ہے، دل کی باتیں نہیں سمجھ سکتا۔ اگر وہ دل کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کا غلط گمان ہے، وہ غلط ہی کرے گا۔ اس لیے حضور نے حضرت اسامہ کو منع فرما دیا، اللہ شققت عن قلبی، دل چیر کے دیکھا تھا۔ تو جو بھی آدمی اس دنیا میں جج بنے گا، قاضی بنے گا، مفتی بنے گا، وہ اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، تو اس کو یہ حکم ہے کہ وہ ظاہر ہی کی بنیاد پر فیصلہ کرے، بس اس کو اندر کی بات معلوم ہے اس لیے نہیں فیصلہ کرے گا ظاہر کی بنیاد پر، وہ ظاہر کا مکلف ہے۔ ظاہر میں کیا ہوتا ہے؟ شوہر آیا، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، شوہر ہمارے سامنے ایسی ایسی باتیں بیان کرتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیچارہ مظلوم ہے، اس کی بیوی تو بہت جلاد ہے، ایسا سمجھتے ہیں۔ اپنے گیت گا کے وہ چلا جاتا ہے، بیوی آتی ہے تو بیوی سناتی ہے تو ہم ایسا سمجھتے ہیں، نا 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 نا، بہت مظلوم عورت ہے، اس کا شوہر جلاد ہے۔ کیا کرے گا وہ؟ بات سمجھ گئے؟ یہ ہے ظاہر۔ ظاہر میں تو ایسا ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے قاعدہ بیان کیا، جو اپنے دعوے پر گواہ پیش کرے قاضی اس کے مطابق فیصلہ کرے، گواہ پیش نہیں کر سکا تو جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے اس کو قسم کھلانی پڑے گی اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ کوئی آدمی میں اندر کی بات جانتا ہوں، یہ شوہر جھوٹا ہے اور یہ بیوی جھوٹی ہے، یہ بیوی سچی ہے، شوہر جھوٹا، شوہر سچا ہے، بیوی جھوٹی، میں اندر کی بات جانتا ہوں، ایسا اندر کی بات پہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، ظاہر میں جو ہو رہا ہے اس کے مطابق اس کو فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ اب جب انسان کی طاقت محدود ہے، اس کی حد محدود ہے، تو میرے دوستو یہ فیصلہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ مفتی صاحب سے آپ جیسا سوال کریں گے ایسا جواب ملے گا۔ آپ نے وراثت کا مسئلہ پوچھا اور وراثت کے مسئلے میں یہ گنوایا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ہماری 2 بہنیں ہیں، ہم 2 بھائی ہیں، بس اتنا گنوایا، تو مفتی صاحب ایسا ہی مسئلہ دیں گے، حالانکہ میت یعنی جو مرنے والا مر گیا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ کو بھی چھوڑ کے گیا ہے، آپ نے نہیں گنوایا، اس کی بیوی کو بھی چھوڑ کے گیا ہے، آپ نے وہ نہیں گنوایا۔ آپ جیسا سوال کریں گے اس کے مطابق مفتی صاحب فتویٰ دیں گے۔ ایک لفظ کی وجہ سے فتویٰ بدل سکتا ہے، ایک لفظ کی وجہ سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جب انسان کی طاقت محدود ہے، وہ اللہ کی طاقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کی سننے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، یہ سب محدود ہے، تو اس کے فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ جب اس کے فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے تو ممکن ہے کہ جس کا حق تھا اس کے بارے میں اس نے فیصلہ نہیں کیا، جس کا حق نہیں تھا یعنی جو ظالم ہے اس کے لیے اس زمین کا فیصلہ کر دیا، ہو سکتا ہے۔ مقدمے چلتے ہیں کورٹ میں، ہم دیکھتے ہیں نا، حق والے دوسری جانب رہ جاتے ہیں، باطل والوں کے لیے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ اگر سپریم کورٹ کے جج نے یا ہائی کورٹ کے جج نے کوئی فیصلہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ حق پر ہے۔ بولنے والا، سامنے دلیل پیش کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے، وہ آدمی اپنی بولتی جو اس کی ہوتی ہے، طوطا جو اس کا بولتا ہے، اس کی زبان جو بولتی ہے، اس کو جو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے،
اس صلاحیت کو وہ جھوٹ کے لیے استعمال کرتا ہے تو جج اس کے حق میں بھی فیصلہ کر دیتا ہے. اس لیے اچھا وکیل انسان تلاش کرتا ہے کہ جس کی بولتی ہو، جس کو بولنا اچھا آتا ہو. تو جج کے فیصلے کی وجہ سے ناجائز چیز جائز نہیں ہو جاتی ہے. زید کے حق میں اگر جج نے زمین کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کی وجہ سے زید کے لیے وہ زمین حلال نہیں ہوگی جبکہ اس کا حق نہ ہو، دوسرے کا حق ہو. جیسے عام طور پر ہمارے یہاں جب عورتیں اپنا حق مانگنے کے لیے کورٹ میں مقدمہ کرتی ہے تو فیصلہ دیا جاتا ہے. کس کا فیصلہ؟ 4 آنے کا. 1 روپیہ 16 آنے کا ہوتا ہے. 16 آنا، 1 روپیے کے 16 آنے. تو اس کا 4 آنی بھاگ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس مرنے والے کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں ان تمام بیٹیوں کے لیے 1 4 آنی حصہ طے کیا جاتا ہے اور وہ تمام بیٹیاں اس 4 آنی حصے میں شریک ہو جاتی ہیں. سب کا حق مل کے وہ 4 آنی بس. یعنی باپ نے اگر 4 لاکھ روپے چھوڑے ہیں اور 3 بیٹیاں 1 بیٹا ہے تو بیٹا تو 3 لاکھ روپے لے گا اور تینوں بیٹیاں مل کر 1 لاکھ. یہ جج کا فیصلہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں یہ اسلامی لا ہے. غلط ہے. اسلامی یہ لا نہیں ہے، اسلامی قانون نہیں ہے. یہ 4 آنے حصہ کسی جگہ بھی لکھا نہیں ہے. اسلام نے ایک قانون بتایا ہے للذکر مثل حظ الانثیین. مرد کو، بیٹے کو، مرنے والے کے بیٹے کو جو حصہ ملے گا اس کا آدھا حصہ ہر بیٹی کو ملے گا. ہر بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا. بیٹے کو جتنا ملا ہے، لاکھ روپے بیٹے کو ملے ہیں تو 50,000 ہر بیٹی کا حق ہوگا. 50,000 میں 3 بیٹیاں شریک نہیں ہوگی، 50,000 میں ہر بیٹی کا حق ہوگا. یعنی 8 آنی بھاگ ہر بیٹی کا ہوگا. یہ سمجھو، یہ حق نہیں ہے 4 آنی بھاگ. یہ کسی جگہ لکھا نہیں، کوئی قاعدہ نہیں. للذکر مثل حظ الانثیین قرآن کہتا ہے. تو 4 آنے کا فیصلہ جج نے کر دیا اور عورتیں یہاں پہ خوش ہے کہ ہمارا حق ہمیں مل گیا. یہ غلط ہے. ابھی بھی اس 4 آنے کے علاوہ جتنا بھاگ ان عورتوں کا بھائی لے رہا ہے، چاہے جج کا فیصلہ ہے اس کے مطابق بھائی لے رہا ہے، پھر بھی وہ ناجائز زمین لے رہا ہے، ناجائز پیسے لے رہا ہے. اس جج کے غلط فیصلے کی وجہ سے وہ مرد، وہ بھائی اس کا حقدار نہیں بنے گا، وہ حلال نہیں ہوگا اس کے لیے، وہ حرام کا حرام رہے گا، حلال نہیں ہے. اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں، وہ نبی تھے، اور ہر آدمی کو ان کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی کرسی پہ بیٹھا ہو، چاہے وہ رعیت میں سے ہو، پبلک میں سے ہو، کرسی والا ہو یا بغیر کرسی کا، ہر ایک کو نبی کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے؟ انما انا بشر، میں انسان ہوں، میں انسان. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں غیب نہیں جانتا ہوں، اندر کی باتیں میں نہیں جانتا ہوں، میں انسان ہوں. لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء. قرآن میں آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كنت اعلم الغیب، اگر مجھے غیب کی باتوں کا پتہ ہوتا، یعنی جو چیزیں میری نگاہوں سے اوجھل ہے، جو مجھے نہیں دکھائی دیتی ہے، ان باتوں کا مجھے پتہ ہوتا تو بہت زیادہ بڑے بڑے اچھے کام میں کرتا اور کبھی بھی مجھے تکلیف نہیں پہنچتی. اگر حضور غیب کی بات جانتے تو اپنے صحابہ کو غزوہ احد میں نہیں بھیجتے، جہاں 70 صحابہ شہید ہوئے، اپنے چچا شہید ہوئے. کیوں بھیجتے؟ وہ کیوں بھیجتے؟ اگر حضور کو پتا ہوتا کہ بھائی میرے 70 صحابہ شہید ہونے والے ہیں، میرے خود کے چچا شہید ہونے والے ہیں، وہاں اپنے صحابہ کو کیوں بھیجتے؟
اللہ رب العزت نے جتنی غیب کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے وہی اللہ کے رسول جانتے تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس لیے حضور فرماتے انما انا بشر، میں تو انسان ہوں، اندر کی باتیں جو میری آنکھوں سے اوجھل ہے میں ان باتوں کو نہیں جانتا ہوں، اس لیے میرے سامنے بھی مقدمہ آئے گا تو ظاہر کے مطابق ہی میں تو فیصلہ کروں گا۔ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، تم لوگ میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو۔ اب مقدمہ لے کر آیا ہے جو بھی آدمی، ظاہر بات ہے اس میں سے ایک حق پر ہوگا اور اس میں سے ایک باطل پر ہوگا، ایک ظالم ہوگا ایک مظلوم ہوگا، بالکل واقع ظاہر بات ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ظالم آدمی اپنی بات کو اچھی طرح میرے سامنے پیش کرے، اس کو بولنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہو جس کی وجہ سے وہ اپنا مدعا اچھی طرح میرے سامنے بیان کرے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ ظالم ہے۔ فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھگڑا لینے آنے والے دو آدمی ہیں، ایک ظالم ایک مظلوم ہے۔ ظالم آدمی اپنی بات اچھی طرح پیش کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے نبی فرماتے ہیں میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، حالانکہ وہ ظالم ہے، حق دوسرے کا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اس کی وجہ سے وہ حرام چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، بلکہ میرے فیصلے کی وجہ سے اگر وہ اس زمین کو ان پیسوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو گویا وہ جہنم کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے، جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ فیصلہ کرنے والے حضور ہیں۔ تو آج کل کے قاضی، آج کل کے جج اور آج کل کے مفتی، کیا ان سے غلطی انسان ہونے کے ناطے نہیں ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ مجھے فتوہ جمع کے کر دو، کیا فتویٰ ہے؟ تو نے جیسا لکھا ہے ایسا فتویٰ ملتا ہے، کیسا فتویٰ چاہیے آپ کو؟ جیسا لکھو گے اس کے مطابق فتویٰ ملے گا۔ وہ مفتی صاحب تھوڑی جانتے ہیں اندر کی باتیں، اندر حقیقت کیا ہے، یہ زمین کیسے آئی ہے، یہ زمین مسجد مدرسے کی تھی جو تمہارے نام پہ چڑھ گئی ہے، ہمارے نام پہ ہیں، کاغذات ہمارے نام پہ بول رہے ہیں، کیا ہوا اس کی وجہ سے؟ کلیکٹر نے آرڈر دے دیا ہے تو کیا ہوا اس کی وجہ سے؟ کوئی حلال ہو گئی زمین کیا مسجد مدرسے کی؟ مسجد مدرسے کی زمین اللہ کی ملکیت ہے، وہ وقف کی ملکیت ہے، کسی کے نام پر چڑھنے کی وجہ سے اس کی نہیں ہو جاتی ہے، وہ حرام ہے اس کے لیے اس کا لینا، اس سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ حرام حلال کسی کے فیصلے کی وجہ سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ گئے وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنْ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، تم میں سے کوئی ہو سکتا ہے اپنی دلیل کو اور اپنے دعوے کو اچھی طرح بول کر مجھے سمجھائے جس کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، لیکن یاد رکھو اس فیصلے کی وجہ سے وہ حرام چیز حلال نہیں ہوگی بلکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا اپنے لیے خرید رہا ہے۔ اس لیے خوش ہونے کی ضرورت نہیں کورٹ کے فیصلوں سے، کورٹ کا فیصلہ حق و باطل کی دلیل نہیں ہے، حق و باطل کی دلیل نہیں ہے۔ تو حضور فرما گئے ہیں کسی قاضی کا فیصلہ حق و باطل کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو مومن کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کو سمجھ میں آئے گا کہ چاہے میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے، اس کے دل میں اگر ایمان کی تھوڑی سی بھی چنگاری ہے تو اس کا دل گواہی نہیں کرے گا کہ وہ اس زمین پر قبضہ کرے، ان پیسوں کو لے لے، اس کا دل گواہی نہیں کرے گا، گواہی نہیں دے گا۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا بر کے بارے میں، نیکی اور اسم کے بارے میں، گناہ کے بارے میں، نیکی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مطمئن الیہ قلبک، جس پر تیرا دل مطمئن ہو جائے
کہ تو نے اچھا کام کیا، وہ نیکی ہے، اور گناہ کیا ہے کہ جس کے بارے میں تیرے دل میں کھٹکا ہو، جس کے بارے میں تیرے دل میں کھٹکا ہو، تیرا دل مطمئن نہ ہو۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، چاہے تمہیں مفتی فتویٰ دے دے کہ یہ تمہارا ہے، لیکن تیرے دل میں کھٹکا ہے، تجھے دل میں ایسا سمجھ میں آ رہا ہے نہ یہ میری نہیں ہے، یہ پورا میرا حق نہیں ہے۔ مسلمان ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، اس کے دل میں اگر ذرہ ایمان کی چنگاری ہوتی ہے تو اس کا ایمان اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ یہ میری نہیں ہے۔ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی آدمی اعتماد کر کے اپنی زمین کو کسی بنیاد پر دوسرے کے نام پہ کرواتا ہے، بھائی یہ تیرے نام پہ بھی کر لے، تو نام پہ اس کے چل گئی ہے، حقیقت اس کا مالک کوئی اور ہے۔ ہوتا ہے ایسا۔ بعد میں کیا ہوتا ہے، دنیا کی رنگینیاں، زمینوں کی قیمت سامنے آتی ہے، پھر جاتے ہیں، وہی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ان کے نام پہ چل گئی ہو، خاندان کے خاندان اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے غلطی کی ہے لیکن اس کی اولاد، اس کی پوری نسل تباہی کی طرف جاتی ہے، ناجائز زمین پہ وہی رہتی ہے، اس کو استعمال کر دیے۔ اس لیے میرے دوستو یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا بشر، میں تو انسان ہوں، انکم تختصمون الی، تم میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو، لیکن لعل بعضکم ان یکون الحن بحجتہ من بعض، تم میں سے کوئی ہو سکتا ہے کہ اپنی دلیل پیش کرنے میں بہت زیادہ ماہر ہو، جس کی بنیاد پر جیسا میں نے سنا اس کے مطابق میں فیصلہ کر لوں، لیکن سنو، فمن قطعت له من حق اخیہ شیئا، جس کسی کے بھائی کے حق کا میں نے کسی کے لیے فیصلہ کر دیا تو وہ اس کو نہ لے، وہ اس کو نہ لے۔ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا طے کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے حضور کے جو فیصلے ہیں وہ غیب کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوئے ہیں، وہ ظاہر کی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، جو بھی فیصلہ ظاہر کے مطابق ہو اس میں حق بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے، انسان کی غلطی ہو سکتی ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لن یزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ ما لم یصب دما حراما، جیسے انسان کا مال قیمتی ہے، انسان کی جان بھی قیمتی ہے، جیسے اپنی طوطا بولتی ہوئی زبان سے انسان دوسرے مسلمان کا حق نہیں لے سکتا ہے، چاہے جج اس کے بارے میں فیصلہ کر دے، ایسے کوئی بھی انسان کسی مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت میں رہتا ہے۔ کب تک رحمت میں مسلمان رہتا ہے؟ اللہ کی رحمت میں جب تک کہ وہ کسی ناجائز خون کو بہا نہ دے۔ اگر وہ کسی مسلمان کا خون بہا دیتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جو بعض گناہوں کی سخت سزا سنائی گئی ہے ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے، کسی مسلمان کا جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کو مرڈر کر دینا، کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، یعنی کافر کی جو سزا ہے وہ سزا قرآن سناتا ہے، یعنی بہت لمبی مدت تک اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا۔ مال بھی انسان کا قیمتی، مسلمان کا، اور انسان کا خون بھی قیمتی ہے، دونوں چیزیں قیمتی ہیں۔ اسی لیے خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو ناجائز طریقے سے لینے سے امت کو منع فرمایا ہے جس کا تعلق عام مسلمانوں سے ہے، وہ قیمتی ہے۔ آگے کی حدیث میں وہی ہے، خولہ بنت عامر انصاریہ فرماتی، جو حضرت حمزہ کی بیوی تھی، غزوہ احد میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے، ان کے بعد دوسرے صحابی سے ان کا نکاح ہوا، تو حضرت خولہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے تسلط دیا ہوتا ہے، عمومی مال میں تسلط، ان کا قبضہ ہوتا ہے، ان کے قبضے میں وہ مال ہوتا ہے عام مسلمانوں کا،
جیسے بادشاہ ہوتے ہیں تو بیت المال وہ بادشاہ کے قبضے میں ہے، وہ اس کے نگران ہیں، وہ مالک نہیں ہے، نگران ہے۔ ٹرسٹ ہوتا ہے تو ٹرسٹ کے قبضے میں مسلمان کا مال ہے، وہ اس کے مالک نہیں، وہ نگران ہے۔ جب مسلمان کا مال قیمتی ہے اور وہ مال جس کا تعلق عام پبلک سے ہے، اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، جب کوئی ٹرسٹ شروع ہوتا ہے جس کے اندر چندہ کیا جاتا ہے زکوٰۃ کا یا للہ کا، خاص طور پر زکوٰۃ والے جو ہوتے ہیں، جہاں ان زکوٰۃ کو کہاں خرچ کرنا چاہیے، کن کن ضرورتوں میں دینا چاہیے، تو وہاں پر اس کا تصرف غلط ہو جاتا ہے، اس کو غلط جگہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ اپنے رشتہ دار میں، حالانکہ وہ ضرورت مند نہیں ہوتے ہیں، اور جہاں ضرورت مند ہوتے ہیں وہ رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں، ان کو نہیں دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا مال ہے، قبضہ اس پر کیا ہوا ہے، تو غلط تصرف ہو رہا ہے، غلط استعمال ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو لوگ مسلمانوں کے مال پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہونے کی بنیاد پر اس نے قبضہ کیا ہو، چاہے وہ ٹرسٹ ہونے کی بنیاد پر قبضہ کیا ہو، ٹرسٹی ہونے کی بنیاد پر قبضہ کیا ہو، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مال کو جس جگہ لگانا ہے اسی جگہ لگائے۔ اس مال کو اگر غلط جگہ لگاتے ہیں تو فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، مسلمان کی جان بھی مسلمان کا مال بھی، یہ دونوں قیمتی چیز ہے، ان کا ہم پورا حق دینے کی پوری کوشش کریں۔ ان میں کسی قسم کی کوتاہی اللہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ آج تک بہت سارے اسباق آئے، ان تمام میں جو کامن بات تھی وہ یہی بات ہے کہ مسلمان پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے، ان کی عزت نہ اچھالی جائے، ان کے مال کو نہ لوٹا جائے، ان کی زمین پہ قبضہ نہ کیا جائے، ان کا خون نہ بہایا جائے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں بہت قیمتی چیزیں۔ کعبۃ اللہ سے زیادہ احترام کرنے کا حکم اسلام میں ہے ان تینوں چیز کا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم ان چیزوں کا احترام کریں۔ جس طرح ہم اپنی عزت چاہتے ہیں، اپنے مال پر کوئی ظلم نہ کرے یہ چاہتے ہیں، اپنی زمین پر کوئی ناجائز قبضہ نہ کرے یہ چاہتے ہیں، اپنی عزت کو کوئی نہ اچھالے یہ چاہتے ہیں، ایسے ہم دوسروں کی عزت کرنے والے بنیں، دوسروں کے مال کا احترام کرنے والے بنیں، دوسروں کے خون کا احترام کرنے والے بنیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہم لک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔